کتاب نزہۃ المجالس کے مصنف علامہ عبدالرحمن صفی شافعی کا بیان ہے کہ مجھ سے بعض حنفی علماء نے بیان دیا ہے کہ ایک بار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حساد یعنی کہ حسد کرنے والے نے چاہا کہ ان کی شہرت کو دھبا لگائیں اور بدنام کریں۔ اس گھناؤنے ارادے سے ایک عورت کو کچھ مال دے دلا کر کہا کہ ابو حنیفہ کو رات کے وقت کسی طریقے سے اپنے گھر بلا لو اور پھر لوگوں پر ظاہر کرو کہ انہوں نے میری آبرو ریزی اور بے عزتی کا ارادہ کیا تھا۔ چنانچہ پچھلی رات کو جب امام حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز صبح کے ارادے سے جامعہ مسجد تشریف لے جا رہے تھے تو وہ عورت اس ناپاک منصوبے کے تحت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ میرا خاوند سخت بیمار ہے اور قریب المرگ ہے، وہ چاہتا ہے کہ کچھ وصیت کرے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وصیت کے پہلے ہی اس کا انتقال نہ ہو جائے، مہربانی کر کے ذرا آپ میرے ساتھ چلیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ اس نے دروازہ بند کر لیا اور چلانے اور شور کرنے لگی۔ امام صاحب کے مخالف اور حسد کرنے والے جو اسی طاق اور گھات میں تھے فوراً آ پہنچے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس عورت کو گرفتار کر کے خلیفہ کے پاس لے گئے۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ طلوع آفتاب تک ان دونوں کو سجنے یعنی قید خانے میں رکھیں۔ امام صاحب قید خانے میں نماز پڑھنے لگے۔ وہ عورت نادم اور شرمندہ ہوئی اور لوگوں نے کچھ اسے سکھایا پڑھایا تھا آپ سے صاف بیان کر دیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ داروغہ اور جیل نگران سے کہو مجھے ایک ضرورت پیش آئی ہے، میں جاتی ہوں اور ابھی لوٹ کر آؤں گی۔ یہ کہہ کر امام حماد یعنی میری اہلیہ کے پاس جاؤ اور فوراً سارا ماجرا بیان کر کے ان سے کہہ دو وہ میرے پاس اسی وقت چلی آئیں اور تم اپنا راستہ لو۔ عورت بات سمجھ گئی، اس نے ایسا ہی کیا اور امام صاحب کی اہلیہ محترمہ آ گئیں۔ امام صاحب نے ان کو بھی ساری تفصیل بتا دی ہوگی۔ جب آفتاب نکلا تو خلیفہ نے امام صاحب اور عورت کو طلب کیا اور امام صاحب سے کہا تمہیں اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں رہنا جائز تھا؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا فلاں شخص کو میرے پاس بلا دیجیے، یعنی اپنے خود بیوی کا باپ کو بلاوا بھیجا۔ جب وہ آئے تو آپ نے اپنی زوجہ کا منہ کھول کر انہیں دکھلایا اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر پہچان لیا اور فرمانے لگے یہ میری بیٹی ہے، میں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس کا نکاح کیا ہوا ہے۔ پس اسی طرح جل شانہ نے امام صاحب کے مقام کو اونچا کیا اور ان کی عزت و آبرو بچا لی۔ حضرت ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ کبھی کسی کے دشمن کی برائی کرتے نہیں سنا۔ علی بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امام ابو حنیفہ کی عقل کا آدھا روئی زمین کے عقل کے موازنہ کیا جائے تو امام ابو حنیفہ کی خداداد عقل غالب رہے گی۔ قارئین گرامی غور فرمائیں، مصنف کتاب مولانا عبدالرحمن شافعی مسلک ہونے کے باوجود خود امام ابو حنیفہ کے زاہد و تقویٰ اور عقل و دانش کا اعتراف کس خوبی اور نیک نیتی سے اپنی کتاب میں بیان فرما رہے ہیں، جس کا حوالہ اوپر دیا گیا ہے۔